بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے 23ویں پارہ سورہ زمر دی 30 تے 31 دو آیتاں میں تمہارے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا انک میتن، ایک وقت آنا ہے اللہ کے رسول کے تو بھی فوت ہو جانا، موت تینوں نے آنی ہے، موت تو کوئی بچ نہیں سکیا، نہ بچنا کسی نے، تو بھی فوت ہونے والا ہے۔ وانہم میتون، اور یہ جڑے تیرے مخالف ہے یہ بھی ایک دن مرنے والے ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تہاڈا سارا دا اپنے رب دی عدالت جھگڑا ہونا، فیصلہ اتنے ہونا، مقدمہ پیش ہو جانا دونوں پارٹیوں کا۔ تو موت دی اطلاع رسول کریم علیہ السلام بھی دیتی گئی بھی تسی بھی فوت ہونے والے دے، اور دوجیاں نے بھی کیا وہ بھی مرنے والے۔ تو خطبے جڑے چل رہے ہیں آج 7واں خطبہ ہے سلسلے کا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیماری اور حضور علیہ السلام کی وفات، یہ بارے سے صحیح احادیث جو کچھ آیا میں بیان کر رہا، آج وہ 7واں خطبہ ہے۔ اور میرے پروگرام کے مطابق اللہ نے جو ہے منظور ہے 3 خطبے باقی ہے، 10 خطبے ہوں گے انشاءاللہ جنہیں میں اس موضوع میں مکمل کروں گا، اور جنیاں بھی اس سلسلے کی ضروری باتیں ہیں انہوں کی وضاحت کی کوشش کروں۔ تو اس آیت کے بارے پہلا ایک بات میں عرض کر دیا کہ الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ نے 20 جلداں قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ تو یہ آیتاں جڑیاں میں 2 پڑھیاں انہوں نے تحت ایک واقعہ لکھا، انہوں نے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، نیک آدمی، صاحب کرامت، صلہ ابن اشیم، انہوں کو ایک آدمی یہ سناونی لے کے آیا، اطلاع لے کے آیا کہ تھوڑا بھائی فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے اس سناؤ والے نے کہا بھائی آ جا، کھانا کھا رہا سی تو میرے نال کھانا کھا، میرے برا دی سناونی بہت مدت پہلا مینوں مل چکی، مینوں پہلے اطلاع مل چکی ہے وہ مرد۔ انہیں آخیا میں سارا تو پہلا جڑا خبر لے کے آیا تمہیں سناونی کتوں مل؟ انہوں نے قرآن مجید دی وہ 2 آیتاں پڑھیاں، انکم میتون وانہم میتون۔ جب رسول اللہ نے اپنے محبوب کو سناتا سی ایک دم تو ہی مرنے والا تو باقی رہو گی، میں سناؤنی تو ادھر ہی آ گئی، تو کوئی نمی اطلاع نہیں بھرا دی لے کے آیا۔ قرآن کی اس آیت نے بہت پہلا خبر دیکھی ہے بھی جڑا بھی اتنے آیا وہ جان لیا، کوئی رہ لی بھی آیا، سب مر لی آئے۔ تو یہ بھی واقعہ میں عبرت واسطے تھوڑے سامنے کر کے آیتوں کے سلسلے کی امام قرطبی لکھا۔ کوئی حضرت صلاح کہیں گے بھائی تو کوئی نمی اطلاع نہیں دیتی ہے، تو اطلاع مل چکی ہے، اللہ نے پہلے ہی دستا کہ میرے حبیب تو بھی جان والا اس دنیا تو۔ دوسرے لوگ جڑے انہوں نے لکھ کر موت دا، اور اس تو ایک عالم دین کا تذکرہ وہ اندر لوگوں نے واقعہ لکھا کہ جدوں بھی درس دے سی تو درس کے اندر یہ شعر ضرور دہراتے سی، واز کرنا اور یہ بات ضرور پڑھنی بھی شعر، نبی محمد رہا نہ اتھے جو محبوب خدائی، اے جنگری تو جیون لوڑیں کس بابل دی جائے، تو کس تے اولا پتر ہے نہ میں اتھے رہوں گا، اللہ کے رسول نہیں رہے، اللہ کا اتنا پیارا لاڈلا نہ کائنات ہو جا کو پیدا ہویا نہ ہونا، نبی محمد رہا نہ اتھے جو محبوب خدائی، اے جنگری تو جیون لوڑیں کس بابل دی جائے، کس بابل دی مڑیاں تو آنا میں اتھے رہا نہیں، رسول اللہ نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی بیماری دے واقعات سے ایک واقعہ حضرت اسامہ ابن زید کی عمارت کا ہے۔ رسول اللہ کے بڑے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب ہوتے، حدیث کے اندر نا حب رسول اللہ، ایک حب پڑی دا وہ مانا محبت کرنا، یہ زیر پڑ دی ہے تو جہد محبت کی ہے، پیارا محبوب لاڈلا حب، تو حب رسول یہاں کا خطاب ہے رسول اللہ کا پیارا بڑا لاڈ، ایک پاس یہ بٹھاؤ اسامہ بٹھاؤ دے، ایک تے حسن بٹھاؤ دے رضی اللہ عنہ،
کہ دعا کر دے اللہ میں نہ دعا نہ پیار کرنا تم ہی نہ دعا نہ پیار کرنا نواسا رسول ہوں جی پوتا سی نبی علیہ السلام اپنے بچے سے آپ زندہ نہیں رہے مگر یہ بات زید نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا بیٹا تھا اور پہلے زمانے پہلے رواج کے مطابق مسجد جا کے اعلان کرتا سی بھی یہ زید ہوں حارثہ کا پتر نہیں یہ محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن محمد اور قرآن مجید کے اندر کسی بڑے تو بڑے صحابی کا نام نہیں آیا نہ علی مرتضیٰ کا نہ ابوبکر صدیق کا نہ کسی دوسرے کا نام نہیں نہ صرف زید کا آیا سورہ احزاب کے اندر فلما قضا منہا زید کا نام آیا ایڈا پیارا رسول کریم علیہ السلام بنو کربر کا قبیلہ سی انہوں کا بچہ چھوٹی عمر سے ڈاکواں نے پھڑ لیا کے مکہ معظمہ کے قریب بازار لگتا سی منڈی اتنے ویچ دیتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا سی حضرت حکیم ابن حزام نے خرید لیا اپنی پھوپھی نے دے دیتا پھوپھی مڑ کے رسول کریم علیہ السلام کے نکاح سے آ گئی انہیں نبی علیہ السلام نے دے دیتا حضور دے کول آ گیا زید ابن حارثہ اور کسی نے جا کے اطلاع دیتی مکے کو آیا انہیں دیکھا انہیں جا کے دے باپ نے دسیا چاچے نے دسیا برا نے دسیا وہ آئے انہوں نے آ کے رسول کریم علیہ السلام نے آخیا کہ حضور اسی کوئی غلام نہیں کوئی کٹیا لوگ نہیں شریف تے خاندانی لوگ ڈاکو پکڑ کے لائے بچے نو غلام نہیں تے بیچ گئے تسی مہربانی کرو تے قیمت دی جڑی لینی وہ لے لو یہ بچہ سان دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت نہیں لینا میں زید کی مرضی تے چھڑ دینا اگر زید جانا چاہے تو میں انہوں مفت کرنا پے اے وہ خلق عظیم ہے جی قرآن تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بہت بلند کردار ادا کیا آپ نے فرمایا قیمت کی کوئی گل نہیں زید اگر جانا چاہتا میں مفت اجازت دینا تو نہ چلا کر پوچھا میں زید یہ جاننا تو انہیں آخیا ہاں میں 10 سال بعد جب قید ہوا یہ میرا ابا ہے یہ میرا چاچا حضور نے آخیا لین آیا تو جانا چاہنا تو چلا جا تو حضرت زید نے آخیا اللہ کی قسم ابا جی میں تمہوں اور اپنے چاچے نو چھڑ دوں گا میں اس بندے کا ساتھ نہیں کرنا میں بس یہ بچہ تیرے کول ہی رہنا اس تو رسولہ کا بیٹا ہوں تو قرآن کی طرح آیا حکم یہ متبنہ کی رسم ختم کرتی گئی ہے بیٹے نہ ہوں بناؤ جہاں بیٹا ہے وہ باپ کا نام ہی اصل لے کے پکارو پھر لوگ زید ابن حارثہ کہہ رہے ورنہ زید ابن محمد ہوگا بڑی عزت سی یہ رسول پاک کے بڑا پیار کرتے تو اسامہ یہ بچہ سی جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹ سے بٹھا ادھر حسن نو بٹھا رہے اللہ میں نہ دعا نہ محبت کرنا تم ہی نہ دعا نہ محبت کر بڑے پیار اور ماں یہ حضرت اسامہ دی وہ بھی رسولہ دی ماں ہی ایک قسم کی لگی حضرت ام ایمن حضرت زید نہ حضور نے نکاح کرتا ہے آپ نے اپنے باپ عبداللہ تو ملی کچھ بکریاں ملیاں سی یہ لوڑی ملی اور انہیں حضور نے چھوٹی عمر کھلایا سی حاضنہ تو نبی ہے حضور نے گوشت کھڑاؤ والی اس وجہ بچہ اسامہ پیدا حضور بہت پیار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باپ زید نو حضرت جعفر نو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وڈے سی حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینے دے سی انہوں نے امیر بنا کے پہلا زید امیر ہوگا اگر یہ شہید ہو جائے بعد جعفر امیر ہوگا جعفر شہید ہو جائے تو بعد سے حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوگا اس ایک یہودی عالم سنتا سی انہیں آخیا میں انہاں للہ پڑھو کہ تینے شہید اللہ کے پیغمبر نو رب نے دس دیتا وہ صاف نہیں کہیں گل یہ ہوئی ورنہ دسن کی لوڑ نہیں سی بیاہ شہید ہو جائے چاہ چنا پڑ لے یہ نہیں آنے ہونے اس سے سریہ یا یہ دستہ جڑا ہے سریت العمراء دے ایسا دستہ جڑا امیر تین عموماً ایک ہی امیر تین مقرر کرتے تین واری واری نہ شہید ہو گئے بعد چندہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ نے پھڑ لیا وہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں مارے جان تو بچا لیا ورنہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی 3000 بندہ سے ادھر لکھاں مقابلہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بچا کے جائے تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کو 3 دن پہلا یعنی سوموار کو وفات ہوئی ہے یہ 3 دن پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ نو امیر لشکر مقرر اسے 20 سال کی عمر والی کہ تو امیر ہے اور بڑے 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 اصحاب میرے سے ماتحت کرتے فرمایا شام کی طرف جا تیرا باپ شہید ہوا اور دوسرے صحابی انہاں رومیاں نال جا کے جنگ لڑ تو یہ بارے سے 4469 حدیث ہے بخاری شریف کی
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسا وعمر علی مسامۃ ابن زید، رسول کریم علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا اور وہ امیر یہ 20 سالہ لڑکا جڑا بنا، ایک عمر تھوڑی، ایک داغ لگ گیا سی، حالانکہ ہے تو خاندانی آدمی سے حضرت زید مگر وک گیا سی، اس تو لوگ سمجھ سی غلام زیادہ فتان الناس فی عمارتی، تو لوگوں نے یہ امیر بناؤ تے اعتراض کہ میں گوئیاں ہوئی لوگوں سے رسول اللہ کو کوئی سیاح بندہ نہیں لبا، ایڈے ایڈے بڑے بندے ہے سی، یہ بڑے بڑے مہاجر اور انصار ملے کی مدد کی بھیجے گئے، ایک چھوکرا اور غلام زیادہ، تو لوگوں نے یہ امیر بنائے جان سے اعتراض کیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے خطبہ دیا، جڑا دین رسول کریم علیہ السلام لے کے آئے وہ علامہ اقبال نے اپنے کلام خلاصہ یہ دسیا کہ رسول کریم نے آ کے تقسیم ختم کرتی، بے آزاد ہے تے غلام ہے تے گورا تے کالا تے امیر ہے تے غریب ہے، بہت چور اپنے پیروں کھڑا ہوتے کہ اللہ کے نزدیک صرف مرتبہ ہوگا جیسے تقوی اور اللہ کا خوف زیادہ، نیک جنہ کوئی ہونا ہی اٹھا، پاویں وہ غلام ہے پاویں کالا، امیر دادے جڑے وہ تھلے جی انہوں نے تقوی نہیں، اس تو رسول نے دکھ پہنچا بھی اینی عمر ہو گئی انہوں سمجھا لیا اجے جلا کے ہوئی بڑھیا ہوا بھی یہ چھوٹی عمر کا ہے اور یہ غلام دادا، اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے با غلام خیش بر یکساں شخص، بھئی اللہ نے جنہوں رسول بنا کے بھیجا سی کروڑوں درود و سلام ہے اور جو نے کر ہی دیتا اپنے غلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ اور قریشی دادے برابر نہیں سی بہن دے بلال صاحب ورگیاں انہیں دسترخوان اچھالنا تو اسے غلام نال بیٹھی کر اس تو تمیز جڑی سی یہ جہ بہت ختم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتنو فی عمارتی، جی تسی اسامہ دے امیر بناؤں تے اعتراض کر دے جی کوئی نویں گل نہیں، فقد کنتم تتنون فی عمارت ابیہ من قبل، یہ باپ نو بھی جدوں میں امیر بناؤں گا ہوگا کہ حضرت اسامہ زید نو ادوں بھی تسی لوگ وہ امیر بناؤں تے اعتراض کر دے، اس تو پرانیاں بیماریاں کو آسانی نہ نہیں جانیاں، آہستہ آہستہ انہوں فرمایا تسی یہ امیر بناؤں تے جے نکتہ چینی کر دے جے فقد کنتم تتنون فی عمارت ابیہ من قبل، اس تو پہلا حضرت زید دے بھی امیر بناؤں تے تسی اعتراض کرتے رہے، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللہ خلیق للعمارت ہے، حالانکہ اللہ دی قسم ہے زید نو بھی اگر میں عہدہ دینا سی تو بھی اس مرتبے دے لائق سی، تمہیں غلام ہی نظر آتا رہا، تمہیں یہ گل سمجھ نہ آئی کہ اللہ کا رسول خوب ہی رہتا اس بندے کو جوہر ہے کہ نہیں، یہ گلا نہیں ہوتا بھی کس خاندان سے بنا دیتا، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، تے لوگاں چو جڑے لوگ مینوں بہت پیارے سی انہاں تو زید پیارا سی، بڑی شان تھی میرے نزدیک ہو جی، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بعد، کہ اپنے باپ زید تو بعد اسامہ بھی مینوں لوگاں تو بہت زیادہ پیارا، لوگ چپ ہو گئے، تتمہ میں رسول کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، لوگوں نے مشورہ دیتا، بڑے بڑے داناواں نے مشورہ دیتا کہ ابوبکر لشکر نو روک یہ نہیں بھیجن کا وقت چڑیا، کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے امتاں ڈگیاں ہیں، کوئی انج دین تو پھر گئے مرتدین کا فتنہ، ہوں نہیں موقع شام ہے لشکر بھیجن کا، یہ تو مدینہ ہی اسی بچا لیے تو بڑی گل ہے، یہ اسامہ کا لشکر روانہ نہ کرو، یہ کرنا ہے تو یہ بجائے کوئی اور بندہ مقرر کر دے، حضرت ابوبکر جی نے فرمایا تہاڈیاں ماواں تہاڈے رون تسی مر جاؤ، جہاں جھنڈا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ نہ بنیا میں انہوں کھول دیں، رسول کریم نے انہوں جھنڈا دیتا اور بیماری شہروں باہر جا کے انہیں کیمپ جرس سے لگا لیا، تو تسی مینوں آندے جھنڈا کھول دیتے ہیں بٹھا لا مدینے، یہ ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے جھنڈا بنیا ہوئے تو ابو قحافہ کا پتر انہوں کھول دے، اور یہ گل کوئی نہیں ہونی، مدینہ جڑا یہ کتے بھی آ کے ساڑیاں ٹنگاں کھا گئے نا، ساڑیاں لتاں کھچ کے لے گئے، وہ مینوں قبول ہے، میں رسول اللہ کے تیار کیتے لشکر نوں نہیں روک سکتا، ان سخت حالات جب واقعی ہر بندے نظر آؤں جی مدینہ کے چار جڑے خطرے چڑیا، مسلمہ رسول اللہ کی نبی بن گئے، انہوں نے بے شمار امتاں زکات تو اور دین تو بے شمار لوگ پھر گئے، ہر پاسے ہوئے ارتداد کا فتنہ، دین میں چھڈی جاتے تھے لوگ، مگر حضرت ابوبکر جی نے جرت کر کے بھیج دیتا انہوں، اور وہ اینا اثر ہوا کہ جتوں جتوں دی لشکر چلیا شام تک گئے، لوگوں سے روب جاری ہوئی، وہ جڑے برے ارادے رکھتے سارے سہم گئے تو یار مسلمان ایڈے ڈرتے ہوں تو یہو جہ حالات لشکر نہ مدینوں بھیج دے، ایویں گل ہے انہوں نے کوئی سہم نہیں کوئی ڈر نہیں پائی، وہ پیروں سے پکے آ کمب کا
یہ بڑی عزت آبرو لشکر واپس آیا. پھر وہ جڑے مشورے دے سی وہ بھی حضرت ابوبکر زندہ اٹھ کے متے چومن بے واقعی یار تو سیاح جی اس وقت تو بزدلی دکھا دینا سب دلیر ہو جانے تھے. میں مسلمانوں کے پیر نکل گیا پہ جاؤ مدینے کیڑی اس دلیری پڑھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری ایک بات فرمایا کہ تسی زید دے بھی امیر بنتے اعتراض کرتے تھی ہوں اسامہ دے بھی کرتے تھے. حالانکہ وہ بھی اس عہدے کے لائق سی اور اللہ کے رسول پیارا سی. یہ بھی اللہ کے رسول پیارا ہے. اس عہدے کے لائق 20 سال کی عمر امیر ہو گئی اور حضور بڑا پیارا بڑی شان بڑا. اور یہ واقعہ تھی سنیا ہی اگے مکہ فتح ہوا اس ابو جال خالد ابن ولید بہت چودھریوں کا ٹبر مکے سارے جو سردار قبیلہ سی بنو مخزوم رسول اللہ کے باپ نے عبداللہ ابو طالب یہاں کی ماں فاطمہ بھی یہاں کی بچی بڑے اچے درجے کے لوگ تھی. کافر ہونا اپنی جگہ یہاں کے مسلمان بھی اچے ہوئے تو کافر بھی اچے سردار تھی. یہاں کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی ثابت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے حکم دیتا پہ علاج کر. اس یہاں سرداروں کوئی سفارشی نہیں لبا کہ حضور کون اس گلوں موڑے. یہ ہاتھ کٹیا گیا ساری عمر اسی سے بدنام ہو گیا. ساری بچی لنجی تری پھر ہر دیکھنے آخنا اور بنو مخزوم بھی کڑی چوری ٹوٹی تھی. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ لبا پھر نبی حضور بڑا پیارا یہ منایا. یہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابا جی جنہ مرضی تاوان پا دیو وہ پیسے بھر دیں ہاتھ نہ بھر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے خطبہ دیتا اور انہیں غصے چاپ کبھی نہیں دیکھا گیا جن نے اس تقریر غصے اور فرمایا تو پہلی امتاں اسے پاروں برباد ہوئی جو تھے قانون کی مساوات نہ رہی انصاف کر برابری نہ رہی. بڑے بندے نے جرم کرنا پردہ پاجنا مارے نے کرنا سلاوا دین لگ پنا. اسی طرح امتاں کے انصاف کا بیڑا گرک ہوتا ہے. تھی اس فاطمہ کی سفارشاں کر دیں مینوں قسم ہے اس خدا دی جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد دی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوندی میں وہ بھی ہاتھ لگ. تھی اس فاطمہ کی سفارشاں نہیں کرتے کوئی کسی دی منی جائے. اس دن بھی حضرت اسامہ سفارش دی گئے. اس باروں میں ذکر کیا بھی باپ اور بیٹا رسول اللہ بہت ہی پیارے. تو حضور نے اس موقع سے جب لوگوں نے یہاں کی عمارت کے اعتراض دیا فرمایا تھی ابے دے بھی امیر بنتے ادا ہی کرتے تھی وہ بھی جیسے سودے کے لائق تھی ہوں بھی میں قابل سمجھ کے چنیا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہت پیارا. دوسرا واقعہ اسی زمانے جڑا پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا. جب یقین ہو گیا نا رب کی طرفوں تو دنیا سے چلن کا وقت آ گیا. آپ نے بچی نہیں سکیا. ہوں ساری بدقسمتی ہر گل نزائی اور اختلافی بن چکی ہے. جنہ گلوں میرے بزرگوں رضی ایک رائی برابر شک نہیں تھی نا وہ بھی لوگوں نے مشکوک کر. یہ بالکل آسمان دے سورج کی طرح روشن بات تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام دیا حضرت خدیجہ جو 4 بیٹیاں. یہ نہ کوئی شیعہ کی گل تھی نہ سنیاں کی گل تھی. ایک طے شدہ بات تھی. میں نبی علیہ السلام کی 4 بچیاں زینب سی رقیہ تھی فاطمہ سے ام کلثوم تھی. ایک ابو راس کے گھر تھی 2 حضرت عثمان رضی اللہ واری واری نائی ایک حضرت بالکل نہ شیعہ سنی ہے کوئی گل نہیں تھی. مگر یہ مناظرے کی برکتیاں دی حسن سمجھو بیاجے بھی ایک بحث کا موضوع بنیا اور مناظرے ہوں بزرگ جی کو بچی دی کنیاں بنے بچیاں 4 ہی تھی. اور یہ میں ایک حوالہ پڑھ دیا کیونکہ میرے خطبے سے ویسے میں اگر مکانا چاہتا تو ایک دن بھی مک جاتا فرشتہ آیا جان کر ایسے نہیں ہے. یہ خطبے ایسے درس ہے جنہوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت دین کی طور تک تفہیم ہوگی اور ایسی چیزاں دماغ سے بہن جہاں تمہیں لبیا کتوں نہیں لگ سکتی. میں ایسے پڑھ رہا تنقیح المقال فی علم الرجال العلامۃ الجلیل عبداللہ امام کانی خود ساتھ. تیسری ایک شیعہ عالم کی پڑھ رہا. یہ تیسری جگہ راویاں تھے 3 جلداں. پہلی اس تو بہت بڑی 2 ایڑیاں جہے راوی آتے انہوں کے پیر. اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں کے بارے فرما دے کہ لوگوں نے اتنے بھی بحثاں کر لیاں تو جھگڑے پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیاں بچیاں تھی کنیاں نہیں بچیاں. تو اس بارے لکھتا وَإِنْ أَتَى بَنَفْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ النَّظَرِ وَالثُّبُوتِ. آدھے روڑا صرف جڑا پایا نا کہ رسول یادیاں کئی بچیاں نے کو بچی. یہ ساری ابو القاسم العلوی الکوفی نے استغاثہ سے شرارت کری ہے اور جنیاں دلیل انہیں اتنے دیتی نا بھی نبی کافران کہ بچی جیسے فرانا ماں نے اپنے آپ نے بڑی مشقت پایا بڑا اوکھا ہوا تو بڑے ثبوت کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکیا ایک بچی ہون کا جیڑی
کوئی قابل تسلیم منی جان والی ہوئے ایویں جعلی تے منکر بندہ وانہ کا بیت قبول اور ساریاں دلیلاں جڑیاں نا کہ ایکو بیٹی سی حضرت فاطمہ وہ انجی ہے جویں مکڑی دا جاڑا ہوتا بالکل نکمیاں گلاں بے بنیاد اور بے ثبوت اما اولا فلانه يشبر اجتهاد في كبار النصوص من الفريقين النبي وعن ائمتنا عليهم السلام یہ 79 حوالے فصل نتازہ آندا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اور ساڈے جڑے امام ہے شیعہ دے جنہاں اسی بزرگ مننے انہاں تو دو فریقاں دی کتاباں سنی اور شیعہ دیاں پڑھیاں پئیاں تے 4 بیٹیاں سی وہ دے مقابلے چ اپنے تیر تکے تے اپنے بنوٹی گلا نہیں یہ گل سچ نہیں ہوندی ہے آندا ہے نصوص دے مقابلے چ اجتہاد ہے ایک پاسے اللہ رسول اور ائمہ دے صاف بیان ایک پاسے اپنی اجتہاد آئی فما ذکروا ساکتن بلا شبہ اگے جا کے میں اخیر تو پڑھتا کہ جو کچھ انہوں نے اس بارے کیا ساکتن بلا شبہ بغیر کسی شک شبہ تو سب ردی ہے سب فضول ہے بیٹیاں 4 ہی رسول اللہ بالکل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا مرتبہ اور شان و رغبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام فی شکوہ الذی قبض فیہ یہ 4433 اور 4434 حدیث بخاری سے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی فاطمہ کو بلایا یہ امام بخاری نال علیہ السلام دیکھتا یہ بھی ان سارے سنیاں شیعہ ایک مسئلہ بنیا بیرین علیہ السلام کہہ دیں حسین علیہ السلام کہہ نہیں جی علیہ السلام تے نبیاں آدھے یہ سپاہی صحابہ اور شیعہ نے ایک مناظرے کی گل بنائی اللہ بخاری شریف ہے فاطمہ علیہ السلام کوئی یہ مسئلے نہیں جنہوں نے مسئلے بنا لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ ایک نشانی کے طور پہ رسول اللہ کے خاندان دے اگے جا کے ام کلثوم ہے رسول اللہ کی بچی وہ علیہ السلام لکھے چھوٹا جہا بچہ آپ کا فوت ہو گیا ابراہیم وہ علیہ السلام لکھے تو خواہ بخواہ کئی مسئلے بنے حالانکہ مسئلے کوئی نہیں تو فرماؤں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بیماری کی بلایا جیسے کہ اللہ نے آپ کی جان کر موت کا وقت آیا رسول اللہ نے بچی نے بلایا تو دوسرے مقام پہ آگے شرح جن میں لکھتے اکبرت فاطمہ تو تمشی کن مشیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر مومنہ عائشہ رضی اللہ فرماؤں فاطمہ آئی وہ دی چال اللہ دی قسم بالکل اپنے باپ دی چال نہ ملی کیا حضور نے چل دیا ویخ لو یہ ہوئی چال فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی اللہ دے رسول نے آئی فرمایا پت خوش آمدید تیرا ہونا بڑا چاہ ہوا میں نے تو پہنچ گئی ثم اجلس یمینہ پھر سجے پاسے بٹھا لیا کو دوسرے مقام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن حبان حاکم اوتھے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤندیاں اے بیٹیاں بہت بڑیاں بنائیاں اجے کفر دا اثر گیا نہیں بچی جم پوے نا سارے منہ لکاؤندے پھردے ٹھیک کتوں جم پئی صرف دب نہیں سکدے زمین کم ہوئی نہ وہ کوئی لڈو بنتا نہ وہ کوئی مبارک دینا بس سوگ پی جاتا بچی کتوں آ گئی میں اسے زمن سے گوار حوالہ بھی دینا ایسے کتاب نہیں یاد رکھو فروع الکافی جنہیں ساڈے صحیح بخاری کا درجہ ہے یہ شیعہ سے الکافی وہ فروع جنہیں مسائل ہے اصول چپیدے تو فروج نکاح سے بابا کہ بچیاں کا ذکر چاہتا بے شخص جہاں سے وہ بیٹی ہوئی تو کچھ ناگوار گزریا انہوں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ملیا تو آپ نے فرمایا تم بڑا برا منانا دس اس بچی کا تیرے تے کی بوجھ ہے دیکھ کے گلاب کا پھول ہے جنہوں پیار نہ سنگے گا تو دل خوش لگو گی تیرے دل کا ٹکڑا کہ رزق کا دامن اللہ کو تو نہیں دینا تے نبی علیہ السلام دا اسے فرمایا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن جڑا اللہ دا ایڈا پیارا حبیب سی انہوں ایک نہیں دیتی کئی بیٹیاں تو کئی بیٹیاں دا باپ سی ایڈی ماڑی شے ہوندیاں تے اللہ اپنے رسول نہ بچے تین ہی چلے گئے بیٹیاں رہی اور بیٹیاں بھی پھر چل گئی حضرت زینب چلی گئی ام کلثوم چلی گئی کوئی فاطمہ صدمے نو ویکھنا ہی چاہتا حضور نے بلا لیا پتر نو پوت ایسے کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں آ بچہ سجے پاسے پر بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرمایا بیٹی ہوندیاں بھی رسول اللہ اتنا پیار بچی نہ کرتے سی وکانت اذا دخلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا وقبلا واجلا تھا زندگی جی رسول اللہ کا طریقہ رہا ادھر دے باپ بننا چاہیے آپ باپ اور نبی خدا دے فاطمہ ملنا ہوں رسول اللہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑو جاندے متھے تے بوسا دے اور اپنی جگہ تے بٹھا دے وکان اذا دخل علیہا فعل ذلك اور جدوں رسول اللہ فاطمہ کو جاندے وہ بھی ادھر ہی کر اٹھ کے کھڑو جناب بائی کا متھا چلنا اپنی جگہ تے بٹھانا فلما مرض دخلت علیہ فقبت علیہ تقبلوا ام المومنین فرعون عائشہ رضی اللہ عنہ جدوں حضور نے بلایا آئی آ کے پھر ابا جی تے چوک گئی تمہیں اپنے باپ کو رسول اللہ نے سجے پاسے بٹھا لیا فصار رہا بشیر
کوئی گل راز دے طور دسی تے جے اپنی بچی نے دسیا فبکت تو بی بی فاطمہ رو پئی ثم دعاها فسارا بشین فضحکت پھر کچھ گل تھوڑی جی آہستہ دسی تے ہاتھ پئی فسالنا من ذلك عن ذلك بی بی عائشہ فرماؤں تھا پوچھا فقالت سارا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يقبض في وجه الذي تفي فيه فبكت ایسے تفصیل نہیں دوسری جگہ کہ اسے نہیں دسیا موت تو بعد پھر جسے پوچھا بے ہوں تو دس دے ابا جی دنیا تو چلے گل کی سی اسے کہا کہ رسولہ نے اس بیماری جزا فوج پہلی گل تو یہ دسی جس تو میں روئی کہ بیٹا ہوں اس بیماری سے نہیں اٹھنا سنے آ گیا اللہ کی طرفوں بڑھاوا آ چکا یہ مرض اور آخری مرض ہے اور میری تیری آخری ملاقات ہے میں باپ دی باپ اللہ کے رسول رو پئی ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلہ یتبع فضحکت پھر سیدے نے دسیا کہ تیرا میرا چھوڑا بہت تھوڑے جنازہ سارے ٹبر چ پہلا آ کے کوئی مینوں تیری جدائی تھوڑی ہے جلدی تیری موت ہو جانی تو مینوں آ ملنا میں اس سے پھر خوش ہو گئی عورت کے دوسری جا ہوں کہ ان جبریل اخبرنی انه ليس امرأة من نساء مسلمین اعظم مرضیۃ منک فلا تكوني ادنى امرأة منهن صبرا رسول اللہ نے فرمایا جبریل نے دسیا کہ دنیا جہان دی لوگوں کبھی یہو جہا صدمہ پیش نہیں آیا جڑا تہاڈی اس بچی فاطمہ نوں پیش ہو لوگوں دے باپ مردے تو عام باپ مردے ہے یہ رسول جہانہ دا سردار دنیا تو چلا جانا اس تو جو صدمہ اس فاطمہ نے دیکھنا یہو جہا صدمہ دنیا کسی اور نہیں دیکھنا اس پاروں ہی اے فاطمہ تو دنیا دی عورتاں تو کٹ صبر والی نہ نکلی جڈا صدمہ اچا ہے انہیں اچا صبر کر کے کوئی منہ نہیں پٹنا کوئی وال نہیں کھونے کوئی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا زیادہ تو زیادہ صبر کر کے دکھانا اللہ نے توفیق دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جڑا اثر تھی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4462 نمبر سے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا حضرت انس رضی اللہ عنہ دے جیسے رسول اللہ سے بے ہوشی طاری ہونی شروع ہوئی بچی کول بیٹھی ہے فقالت فاطمہ علیہ السلام لا کر بابا حضرت فاطمہ کی چیخ نکلی فرمایا ہائے میرے ابے کی تکلیف اینی بے چینی فقال لا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم تو اللہ کے رسول نے فرمایا پوت آج تو بات کرے باپ نو کوئی تکلیف بس دنیا دی کری گل ہے اگے میری خدا دے انعام اور درجے تیار ہے جنت میرا منتظر ہے کوئی تکلیف نہیں فلما مات قالت یا بتا عذاب رب بندہ اے ذرا سن لو کیونکہ ہر معاملے سے افراط و تفریط ہو شادی کا موقع ہوگا تو وہابیاں دے ہی سمجھا جاتا بھی جیسے کوئی بچیاں نہ گاؤں تو کوئی ڈھولکی نہ بجے وہابیاں کا گھر ہے یہ بھی کولوں دین بنایا صحیح بخاری کے بالکل خلاف ہے حدیث کی کتاباں پڑھیاں تھوڑے دنوں ایک عالم دین نے خطیب ہے میں نے ٹیلی فون کر کے آخیا میں تو بخاری جی پڑھ کے دانگی رہ گیا جو اتنے سے لکھا بچیاں ڈھول بجاؤں سی گیت گاؤں سی میں آخیا بالکل سچی ہے تھی اس طرح حیران ہوں جب میں اپنے کو دین بنایا خوشی ہے اللہ کا دین بے حیائی اور بدماشی کی اجازت نہیں ہے مگر بھی نہیں آتا شادی جی وہ موت بن چھوٹی ڈھولکی ہوئے بچیاں ہو جاؤ تو گیت گاؤ اللہ کے رسول کے سامنے گاؤں گی صحابہ کرام کے سامنے گاؤں گی ادا ہی موت کا ہو گیا بے آواز نہیں نکلنی چاہیے باہر مر گیا تھی کدا وہ دل سے پتھر رکھ دے جو چپ کر کے بہ جائے عقل کر اللہ کا دین سے رہا ہوں اپنا منہ نہ پٹو اپنے کپڑے نہ پھاڑو اپنے خاک نہ پاؤ ایویں جڑا بائی بدعا اللہ سانو نہیں مار لے یہ جہاں فائدہ کوئی نہیں مگر چھوڑا اور ایڈی وڈی جدائی ادھر کوئی گل ہی نہ سمجھی کی کوئی نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے دیکھا جب رسول اللہ ماتا موت ہوگی روح قبض ہوگی کار دیا باتا عذاب رب بندہ آدھے ہائے ابا جی تھی رب دے بڑھاوے تے چلے گی عربی زبان سے بہن یا باتا ہم جنت الفردوس ماوا ہائے ابا جی جنت جات کرنا تھی لگایا یا باتا ارا جبریل ننا ہائے ابا اسی جبریل نو تیری سنونے فلما دفن قالت فاطمہ علیہ السلام یا انس اتابت نفوسکم ان تحصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو پھر بعد دفن کرن تو بعد فارغ ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ انس تواڈے دل کس طرح منے میں تسی اللہ دے رسول سے مٹی پاس ایڈا پیارا جلال خدا اللہ پیغمبر تسی ایک کری اس تو بغیر نہیں سی رہندے اپنے ہاتھی دفن کر پاتی مٹی اوتے پھر امام ابن حجر حاشی لکھدے اذا سکت انس جواب یا رعایت اللہ ولسان حال یقول لم تتب انفسنا بذلك الا ان قهرنا على مثله انتصار الامر
انس کو جواب نہیں ہو سکیا مگر آدھے وہ بولیا اسے آدھا سی فاطمہ دل تو سارے کتنے منتے مگر اسی خدا کے حکم تو مجبور ہو گئے رب کے حکم کے چارہ کوئی نہیں جب رب کی طرفوں موت کا فیصلہ ہو گیا کی کر موت ایک ایسا کہاڑی کا حکم ہے رب کا ایڈا غلبہ اور زبردستی میرے سامنے کیوں نہیں جب آ جاتا فرشتہ موت دنیا تو جانا پہ تو حضرت سردار بنا بے تو صدمہ ایڈا دیکھا بے نبی جیسا باپ تیر تو بچڑیا یہ صبر کا جڑا انعام ہے وہ بھی بہت بڑا تو اس سلسلے کی حدیث پاک جہے 4 عورتوں کے رسولہ نے فرمایا فضائل 3328 نمبر حدیث ہے صحیح اور جامع صغیر و زیادت تھی علامہ اربانی صاحب نے انتخاب کیا خیر و نساء العالمین عرب دنیا جہان کی عورتوں تو 4 ساریاں تو اعلیٰ اور بہتر مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم و خدیجہ بنت خویلد خدیجہ رسولہ کی بیوی و فاطمہ تو بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی اے 4 نے فرمایا صحیح مسند احمد طبرانی انس رضی اللہ تعالیٰ اور مستدرک حاکم ابن حبان 4 عورتوں نے فرمایا کہ سارے جہان کی عورتوں سے سب تو اونچا درجہ ہے نا جوان ملیا مریم خدیجہ فاطمہ اور آسیہ اسے صبر کے بدلے کہ رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ صبر نہ برداشت کیا اللہ نے وہ چڑھا انعام دیتا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سناؤں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن کا نظارہ جڑا صحابہ نے کیا اور بعد وفات پا گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے سوموار کا دن دے سوموار میں آپ کی وفات ہوئی ان المسلمین بینہم فی صلاۃ الفجر من یوم الاثنین سوموار کا دن ہے فجر کی جماعت ہو رہی ہے مسلمان مسجد نبی نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی باری پر مسجد نہیں نہ ہوتے کئی دن ہو چکے ہیں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسے حضرت ابو بکر جی نے پڑھا لم یخجا من اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کشف سترہ حجرت عائشہ لوگوں کو اچانک ادو ہی پتا لگا جو رسول اللہ نے حضرت عائشہ دے حجرے دے دروازے اگے جڑا پردہ لٹکدا سی ہاتھ نال ہٹایا رسول پاک کا چہرہ نظر آیا نماز ہوں حضور نے ویکھی فنظر الیہم وہم فی صفوف الصلاۃ دیکھا حضور نے کہ مسجد نبی کی نماز ہو رہی ہے صفائیں لوگ کھڑے ہیں ثم تبسم یضحک کہ مسکرائے خوش ہوئے کہ دین میری زندگی کی غالب آیا رونقاں لگیاں جس زمین سے اللہ نے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھی موحد اور خدا پرست پیدا ہو گئے تو مسلم شریف اور دوسری کتاباں چاہتا کہ صحابی فرماؤں دے کان ورق مصحف نبی علیہ السلام کا چہرہ اسے ادا ہی سانو گاڑی چمکدا نظر آیا جی قرآن کا ورق ہوں 13 یار کا صفحہ قرآن کا ہے وارث نے ایویں نہیں کیا جنہوں کے دلوں کی محبت ہوتی انہوں نے قرآن کا ہی صفحہ سارا تو اچا نظر آؤگا میں حضور نے پردہ ہٹایا سانو یہ نظر آیا کہ حضور کا چہرہ نہیں ہے قرآن کا ورق ہے اور قریب سی اسی کہ نمازاں توڑ دیں رسول اللہ جی اینے دنوں تو بعد دیدار ہویا تو شاید مسجد سے آنی لگے تو نہ کس ابو بکر نالا تو بہ لیا چلا سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہٹن لگے مسلے تو میں سخت چلا جا وزنہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ انہوں نے یہ خیال آیا کہ رسول اللہ نے کچھ فاقہ ہویا حضور شاید پردہ ہٹا کے نماز واسطے ہونا چاہتے فقال انس وهم المسلمون ان یقتتلوا فی صلاۃ فرحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو دیکھ کے خوشی اینی مسلمانوں ہوئی بس یہ معلوم ہوں کہ لوگ نماز توڑ دیں گے یہ جی نماز انہوں سواد نہیں دینی آنے پھر ہی پڑھیں گے حضور نو تو دیکھ لیے اشارہ علیہم بیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتیم صلاتکم حضور نے ہاتھ اشارہ کیتا بنی نماز پڑھی جاؤ ثم دخل الحجرات واخذ ستر پھر حضور حجرے چلے گئے تو پردہ تھلے لمکاتا فلم نقدر لہ تو صحابیوں نے بس آخری دیدار کی جڑا سی کیتا ادھر دن چلیا ادھر رسول اللہ نے جان اللہ چھوڑے سوموار کے دن ٹرنے وقت خدا حبیب اس دنیا میں چھٹ گیا اور ساری دنیا نے دکھایا بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابوالقاسم محمد اللہ اس دنیا پائی جے کسے ہمیشہ رہنا ہوں تو سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو رسول اللہ یہ دنیا چھٹ گئے اس بارہ میاں محمد رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کسی زبان سے جلتے ہیں چیزوں میں لکھا کرو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا تے دیگر تے دن گیا محمد اور کیوں چھپنا اثر کا وقت ہوں اندازہ ہو جاتا دن اخیر سے گلا ہے تو تھوڑا ہی وقت رہتا چھپ جانا بس یہی وقت ہونا ہوں
تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا آخری دیدار سے جڑا لوگوں نے کیا، پردہ چکیا، حضور کا چہرہ دیکھا یہ نظر آیا جی قرآن کا صفحہ اور آخری بات جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہے میں سب تو آخر تے ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر سی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول سی، پر ہے تو ینظر دخل علی عبد الرحمن و بید سوا، میرا بھائی حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن اندر آیا اور وہ ہاتھوں سے مسواک بید سواک لانا مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی نے اسے اپنی گود لے کے بیٹھی، پر ہے تو ینظر لے میں دیکھا بھی حضور اس مسواک کو رہندے وعرفت انه يحب السواک، میں اپنی عقل نہ سمجھ لیا بے حضور مسواک کیوں دے، ایسے میں منہ صاف کر کے رب کو جاواں فکل تو آخذ رکھا، میں عرض کیتا اللہ کے رسول ہے تمہارے لیے مسواک لواں عبد الرحمن کو، فاشار براس النم، حضور نے سر نہ اشارہ کی، کمزوری بہت ہو چکی، سر نہ اشارہ کیتا ہے ہاں لے لا مسواک، الحی القیوم اللہ قرآن کی دعائی دینا، بندے باز نہیں آتے خدا دے نیک بندے نے چک کے رب بنا چاہتے ماری جائے نہیں کوئی دین نہیں دستا، ٹھیک ہے جہان کے اندر نہ کوئی رسول اللہ جیسا پیدا ہویا تو نہ ہو، یہ کوئی شکی مگر خدا نہیں کو ہو سکتا، الحی القیوم اللہ وہ زندہ ہے، انہوں موت نہیں، تھکاوٹ نہیں، کمزوری نہیں، یہ نہیں کمزوری لا کے حضور زبان نہ نہیں بول سکے، سر نہ اشارہ کیتا مسواک لے فتناولتو، میں وہ مسواک لئی فشتدر ہے مسواک کے نہیں سکتی حضور کو پھر چبائی نہیں، بکل تو عین لکا، میں پھر پوچھا بھی یا رسول اللہ ذرا دبا کے نرم کر دیا، فاشارہ براس النم، پھر بھی سر دے اشارے نہ کیا، ہاں ان چبا دے ذرا نرم کر دے، فلینتو فمرہ، میں انہوں ذرا نرم کیتا، رسول پاک نے اپنے دندان مبارک پھیرا اور بینا یدہ رکھوا، اگے پیالہ بھی پیازی فیا ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا اله الا الله ان للموت سکرات، مسواک بھی کی اور اس پیالے ہاتھ پا کے اپنے منہ پہ پھیر دے سی نہ پڑھتے سی لا الہ الا اللہ، مولا کوئی خدا نہیں سوائے تیرے، ان للموت سکرات، لوگوں موت بڑیاں سختی، دوسری حدیثاں چاہتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میرا بڑا جی چاہتا رہا میں جان آسانی نہ نکلے، لوگ آتے جی بیٹھا بیٹھا مر گیا، بڑی اچھی موت سمجھ، میں بھی اسی طرح سمجھتی تھی، مگر جب میں رسول اللہ کی بیماری میں دیکھا میرے دل سے خیال بالکل نہیں، میں چیتا ہی پڑھاتا میں جی تکلیف تو بغیر دنیا کو جانا کوئی بہت چنگی گل ہوں تے رسول اللہ ہوں اینا بخار اینی تکلیف حسابہ نے یا رسول اللہ تو بخار کئی بندے نے نہ نظر حضور فرماؤں جدا کہ درجہ اچا ہے نہیں ہوتی ازمائش اور امتحان اچا میں کڑی جی گل ہے اتوں اگے میرے واسطے راستہ ہی راستہ سوکھی سوکھیا ثم نصب یده فجعل يقول في الرفیق الاعلی، پھر حضور نے ہاتھ کو اٹھایا تھا اور نہ زبانوں کیا پھر رفیق الاعلی، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیثاں چاہتا کہ چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سانوں یہ گل دسی سی بے نبی دی جان ہونا چاہے قبض نہیں ہوتی جنہ چر اللہ کی طرف انہوں اختیار نہیں دیتا جاتا، وہ مرضی سے چلیا جاتا بھی تو اتنے رہنا چاہنا یا جانا چاہنا، حالانکہ وہ سب تو پہلا ہی شوق رکھ دے بے تو چلیے اللہ کے کو پوچھیے مگر پوچھا جاتا، یہ انہوں کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے انہوں کی عزت ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور نال فرمایا پھر رفیق الاعلی، میں پھر انہیں سمجھ گئی کہ وہی گل ہے جی اللہ کے رسول نے کی تھی، پوچھا جاتا حضور نے ایسے اتوں جان کی بجائے اگلی دنیا کو پسند کر، اور مسند احمد میں پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت تھی، میں جدوں بیمار ہوندے سی آ دعا پڑھنی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بہذا الکلمات 244 صفحہ فتح ربانی کا اور جلد دی کہ نبی علیہ السلام جدوں بیمار ہوندے سی آ کلمے پڑھ کے اپنے تے دم کردے سی، پھونک ماردے سی، اذهب الباس رب الناس اشفا وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، قالت فلما ساقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذي مات فيه، فرمایا جب رسول اللہ اس بیماری جسے آپ کی موت ہوئی ہے زیادہ کمزور ہو گئے، اخذت بیدی، میں اپنے ہاتھ سے پھونک مار کے دم کرنے کی بجائے رسول اللہ کا ہاتھ پھڑیا، فجعلت امسح بها، اور آپ کا ہاتھ پھیر لگ پی میرا ہاتھ کتنے ہے رسول اللہ کا دا برکسا، خود حضور کا ہاتھ ہونا تے پھیرا، فجعلت امسح بها اقولها، اور دعا پڑھنی شروع کی تھی، حالت فنزا یدہ منی، حضور نے اپنا چھین لیا میرے کو اور نال کیا عائشہ یہ ساری گلوں کا وقت گیا، یہ اس زمانے سے پڑھتے سی جدوں زندگی کی ضرورت تھی، ہوں زندگی کی ضرورت کوئی نہیں رہی، مدت ختم ہو گئی ہے، اور یہ بجائے
رب اغفر لی والدنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ اس دنیا کے بجائے تم اگلی دنیا جی میں پوچھا فلم یدعو بہی فی مرضی ذالک، اس بیماری کے دعا نہیں منگی. اور حدیث پاک کہوں گا کہ جنی وہی وہ سوموار کے دن حضور سے اتری ہے نہیں کسی دن نہ گئی. اتنی بار جبریل آیا اور خدا دے سنے تو پیغام دیتے خوشی کی خبراں سنائیاں. جتوں آپ نے فرمایا ایسا چھڈ دیا کوئی دعا کی لوڑ نہیں رہی. وہ جدوں صحت چاہیے سی ادوں ضرورت سی نہ دعا کی. ہن میں اللہ دے کول جان اختیار کر لیا. یہ تو بناؤں آخری کلمے ہیں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فسکتت یدہ، تو نبی علیہ السلام نے کیا حضور ذات ہیں کہ جان نکل گئی. رسول پاک نے جڑا ہاتھ اٹھایا تھلے آ گیا. میں یقین کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری واقعہ سنا مسواک کی، ایک کلمہ کیا اور جڑی سی جان اللہ سے سپرد کرتی. آخری روایت کے سلسلے جی ایک وہ حوالہ دینا ضروری ہے اس پاروں وہ بارے اس دور کے دو عالموں کی میں پڑھیا، ورنہ میں شاید انہوں کہا دوں گا کہ ایک اہل حدیث عالم نہیں سیا اور اتنا جھوٹ بولیا جزا اندازہ کوئی نہیں. اور اس بندے سے جرا کی جہد مسل کے اہل حدیث سورہ فاتحہ کا دار و مدار ہے. امام دے پیچھے جڑا الحمد پڑھنی چاہیے. یہ جس بندے سے سہارا ہے اسے کیا ہے کذاب ہے دجال ہے جھوٹا. صرف اس تو ایک مصیبت تو جان چھڑاؤنی یہ حال آسان ہے. جہاں جی کرے وہ کہہ دے امام محمد ابن اسحاق بن اسحاق دجال، حالانکہ اتنا بڑا امام اتنا بڑا ثقہ اور ایڈا اچا بندہ جی پہلی رسول اللہ کی سیرت دنیا سے لکھی ہوئے نے امام محمد ابن اسحاق نہیں. وہ سارا دین چل رہا ہے رسول اللہ کی اور کوئی سیرت نہیں پہلی امام محمد ابن اسحاق. مگر وہ میں روایت جو پڑھوں گا گلے پھنستی نظر آئی. سیدھا رستہ نہیں یہاں لوگوں نے اختیار کرنا. بڑے تو بڑے کو منوں کی غلطی ہوں وہ بجائے امام محمد بن اسحاق دجال ہو گیا. ایک اہل حدیث عالم نے مضمون لکھا، حالانکہ امام ابن محمد ابن اسحاق دجال ہے تو پڑھے حدیث کہڑی کہ امام دے پیچھے رمضی پڑھو اگے ہی حنفی لوگ آتے کہ محمد بن اسحاق جھوٹا. ادو تھی آتے نہیں ہے کہ امام سکھا دے فلانا. یہ مطلب بڑا ہے الو سیدھا جنوب کرنا آتے جو ہے جتنے پھس جاؤ اتنے جڑا بڑا امام وہی دجال بن جائے، جتنے کم دینا ہوگا اتنے امام بن. اور پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جی جہاں نبی ستاں جلداں چھپی ایک قرآن کی تفسیر سی یہ سیرت لکھی ہے. اور اس حدیث سے لکھ دے جو جب حدیث آئی میرے ایک دل نہ ہو میں بالکل بہت چھکا رہ گیا اور مینوں کوئی سجے کوئی نہ بھی ہوں کدھر جائیے رسول اللہ کا کرانا دین کی مخالفت حضور کی موت ہوں گئی. پھر لکھ لیا میں پڑھدیا لبا تو مینوں پتا لگ گیا پہلے یعقوب راوی جڑا وہ کذاب ہے وہ دجال ہے تو محمد بن اسحاق کو نہ چھڑیا انہوں نے یعقوب لگ گیا کہ امام محمد کا جڑا استاد نا یعقوب یہ بڑا جھوٹا ہے. امام محمد نے حدیث چھڑ دیتی ہیں. اور میرے کو ایک بریلوی عالم آؤں میں یار پیر صاحب نے غلط بتایا بھی یعقوب ابن الولید جڑا ہے جھوٹا ہے ہو رہا اور یہ جڑا امام احمد کا استاد ہے یعقوب ہے ساری مسلم دے دی ہے دنیا حدیث امام نے وہ تو استاد ہے یہ کتنے حدیث چلتی ہیں. یہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن عبد الرحمان بن عوف یہ اس خاندان چ اور ایڈا نیک ایڈا اچا امام اور انہیں حدیث نے دجال بناتا. وہ یعقوب ابن الولید ہو رہا جھوٹا. حیران ہی عالم رہ گیا کہیں گا پیرے جاؤں تو انہوں نے پترا نہ گل کروں گی پیر صاحب تو رہ نہیں آ پھر تو لگی تھی. تو اس پاروں حدیث جڑی ہے حوالہ دینا ضروری ہو گیا. حدیث بالکل صحیح ایویں گلاں بناؤ جان چڑھاؤ وہ چونکہ شیعہ لوگوں نے پیش کی تھی آدھے ماتم برا ماتم جما نے کیتا رسول اللہ فوت ہوئی انہوں نے چھاتی پیٹی منہ پیٹیا. وہ پھر کسی نے کہتا امام محمد نے ساگ میں جا رہا کوئی اٹھا انہیں کہا یعقوب کا دعوت ٹوٹے نہ یعقوب کا دعوت یہ بہت بڑا امام اتنی حدیث نے بیان کی تھی زیادہ کوئی. اور امام محمد بن اسحاق بھی دجال کوئی نہیں بڑا سکہ اور قابل آدمی. صرف یہ ہے کہ وہ آنا روایت کرے جنہوں کی حدیث آن فلاں آؤں وہ کمزور سمجھے. جنہوں حدثنا اخبرنا کہہ کہ مجھے قرآن نے یہ بات سنائی بالکل بہت حدیث کے عالم ہر شہر کا فیصلہ کیا لو حدیث سن لو اور اس کو ایک دین کی گل پلے بنی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عائشہ سے قرار ہوگا تو نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی حضور کی بیوی ہے جنت کی. اور ذرا دیکھو صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک زمانے ایک غلطی پاروں حضرت علی رضی اللہ جنگ لڑی ہے اور یہ کسی کے فیصلے کی لوڑ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ نے آپ تیرنا بعد ندامت کا اظہار کیا روندیاں سی دوپٹے تر ہو جاتی تھی اور صحابہ میں آدیاں سی تھی چونا مینوں روکیا اور یہ بھی کیا میں رسول اللہ کو دفن ہونا چاہتی تھی ہوں نہ کرے مینوں 10 تو بعد حلفا میں رسول اللہ تو بعد ایک غلطی کی
ہے بہت سمجھو مرتبہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے نبی ہوں دانا کھا بیٹھے تھے ارے نہیں منے ربنا ظلمنا انفسنا شیطان اڑ گیا میں نہیں غلطی کی یہ انسان کا کمال ہے غلطی ہوگی منے اور اس غلطی تو جڑا برا کہا جائے وہ بھی پلیز ہے غلطی ایک پھاڑا نہیں پٹی جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری سے یہ آدھے کہ شریف آدمی اس طرح چڑھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیمپس ہی عمار ابن یاسر حضرت عائشہ دوسرے پاسے جنگ سی اور حضرت علی رضی نے بھیجا عمار میں حضرت حسن کہ کوفہ جاؤ اتنے انہوں لوگوں کو دعوت دو میری مدد واسطے آن تو حضرت عمار بن یاسر خطبہ حالا کیوں نہ دینا آپ تھلے کی پوڑی پہ کھڑے ہوئے حسن نے تے بڑھایا عمر بھی چھوٹا سی تو تقریر ہی انہیں نہیں تھی کرنی مگر رسول اللہ کا بچہ حضور کا بیٹا سے وہی عزت کی تھی حسن نے اتلی پوڑی پہ بٹھاتا اس طرح عمر دی آپ تھلے کرو کی تقریر حضرت عمار نے کی اور وہ اندر کیا بھائی جنگ اللہ نے چلے حضرت عائشہ رضی اللہ اینی لڑائی ہے مگر پھر بھی آخیا واللہ انی لعلم انہا زوجتو کی دنیا والآخرہ رب کی قسم دے میں نے آسمان دے سورج کی طرح یقین ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی حضور کی بیوی ہے اور جنت کی حضور کی کوئی شک نہیں ہے جنتی ہے ایسے بھی حضور دے نال ہے اور اگلے جان کی نال اور ایک حوالہ نوٹ کرو 16ویں جلد ہے بہار الانوار ایسی کتاب جہے بارے جنہوں تھوڑا بہت پتا ایڈا ظالم اور دشمن ہوا صحابہ کا علامہ محدثی عالم سی مگر وہ ذہن بن گیا بھی یہ لوگ نہیں چلے 110 جلد ہے کتاب 16ویں جلد ہے جسے رسول اللہ کی خاصیت لکھ لیا بے حضور نے اللہ نے کی مرتبے سے وہ ویکھی کہ رسول اللہ کی بیویاں نے کہا اس تو ہی حضور کو بعد بھی حرام ہے آپ چلے بھی جان تو مجھے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا حدیث لکھی اپنا انہیں قول حدیث لکھی ہے کہ زوجاتی سے دنیا زوجاتی فلاح جہاں دنیا کی میری بیویاں یہ جنت کی میری اس کو حضرت عمار نے کیا پاویں کی جو ساری لڑائی ہے مگر یہ کوئی گل نہیں حضرت ایسا کی شان کر گئی ہے تو نبی کی بیوی نہیں دیا جنت نہیں ہو جانا مینو بالکل یقین ہے اللہ کی قسم وہ دنیا کی آپ کی بیوی ہے تو جنت مگر یہ گل نہیں بھولنی اتوں جڑے بھول جاتے وہ پھر مسل کیا حدیث ہے میں سمجھا نہیں لیا ورنہ میں نہیں کوئی حدیث غیر حدیث نہیں جانا غیر مقلد ہونا چاہیے نبی تو علاوہ کسی مگر اکھاں میٹ کے چلنا بالکل ایک بدترین کرنا کسی کو حق نہیں پا بس کنا وڈے تو وڈا ہو غلطی کر سکتا نبی ہے جڑا جی خدا حفاظت کرتا اس تو معیار حق صرف رسول خدا اے نقطہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے جب اسی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا مانا کی ہے کہ حق نو پرکھنے کی کسوٹی صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتا لگنا کون سچا کون جھوٹا دوجے کئی معاملے صحیح ہوں کئی غلطی تو حضرت عمار جی نے تقریر کا کہا رب کی قسم سے میں جاننا کہ ایسا دنیا کی رسولہ کی بیوی ہے تو جنت کی بھی ہے ولیکن اللہ ابتلاکم لتتبعوا ایاہا مگر رب ہونے اس جنگ کے ذریعے تھوڑا امتحان کر لگا تو تسی ماں مگر جاندے جے کہ قرآن مگر جاندے قرآن کا خلیفۃ المسلمین دی مدد کرو ماں ادھر ہے امیر المومنین رب نے تھوڑا امتحان لے آندا ہے گی جنت کی حضور دی حضرت ایسا بھی غلطی مندیاں رہی صحابہ بھی ادب کرتے انہیں حضرت ایسا نے فرمایا لو 249 سوال 21 جلدہ ختم اے حدیث گل پئی ہے جس تو حدیث اپنا بھی بھول گیا میں محمد بن اسحاق کے سورۃ فاتحہ نو لے کھڑا دجال بن مضمون لکھا ہے ماتم تو جان چھڑاؤ لی کہ ماتم نہیں کرنا ہے تو شیعہ نے آخیا پیر صاحب نے ہوں کہا تو میں نے محمد بن اسحاق نے معلوم پھیریا یعقوب راوی کا لب لیا بھی ایک کذاب ہے اور یعقوب کذاب جڑا وہ پیو کا نام ولید ہے اے یعقوب بن ابراہیم ہے تے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اے حافظ مختار بہت حدیث کا عالم ہے سچا یہ تو کوئی بچہ حدیث سن لو جتوں معیار حق سمجھ آنا کہ اما ایسا جیسی جنتی بیوی معیار حق نہیں غلط کہہ سکتی علی معیار حق نہیں غلط کہہ سکتی حضرت عمر کو غلطی ہو سکتی ہے نہیں غلطی دین سے ہو سکتی سن لو جنہیں خدا کی خدائی کوئی شریک نہیں ایویں حق کی ترجمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریک اور 99 ٹھیک ہونی ہے 24 غلطی ہو اللہ کا رسول اپنے نال کوئی شریک نہیں رکھتا تو حضرت یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر اپنے باپ عباد کو روایت کرتے سمیعت عائشہ تقول مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحر فرماؤں دیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنیا فرماؤں تھی کہ رسول اللہ کی موت ہوئی میری گود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چھاتی سے تھی وفی دولتی لم ازلم فیہا حضرت
اور میری واری والے دن ہوئی ہے میں کسی سے ظلم نہیں کیا. گھر سے آتے کئی دن تو ٹھہرے سی نا, مگر اس دن باری بھی حضرت ایسا جی 9 بیویاں باری آتی سی قدرتی انصاف کے مطابق اس دن بھی حضرت ایسا رہتا تھا. فرماؤں میری باری بہت ہویا میں کسی کی حق تلفی نہیں کی میرے گھر ہویا فمن صفحی وحداثت سے یہاں کے سنگوں نہیں لطرا. فرماؤں میری کم ہوئی تو بے عقلی سمجھ عائشہ بس ایتھو میرا ڈب دلا مشرک کہ ہیں ہم عائشہ کرتی ایمانو خالی پکی گل جانو ابو حنیفہ نو روندے میں نا حضرت ایسا خود کہہ لیا تو میری کم عمری سمجھو میں 18 سال کی اور میری یہ بے وقوفی سمجھو. آپ کہہ دیا تھی کی کہنا محمد بن اسحاق نو دجال نہ ملاؤ نہ یعقوب نو جھوٹا کرو اور ابھی سارے سچے ہیں. کدے تھلے امام عبد الرحمن بن فرماؤں وسندہ صحیح ورجالہ کلہم ثقات یہ سند بالکل صحیح ہے اور یہ راوی جڑے سارے معتبر پکے کچھ کچا نہیں ہے. مگر وہ پیر صاحب جان چھوڑے یعقوب کا نام لے کے ایک یعقوب جڑا سی اصل انہوں چڑھتا ہو ایک جھوٹا یعقوب کر لیا بے اتنا بھی یعقوب 1000 ہے راویاں ایسی گل کرو جڑا امام احمد کا استاد ہے اور جڑا محمد بن اسحاق کا شاگرد ہے ایک کہڑا ہے ایک جھوٹا ہے گا تو محمد بن اسحاق بھی کوئی جھوٹا نہیں انہیں اتنے آنا نہیں روایت کیتا بلکہ بالکل حدثنی یحییٰ بن عباد تو فرماؤں میری کم عقلی سمجھو کہ میری نو عمری سمجھو. آپ مان لیا کہ آدم علیہ السلام کہتا ربا نہ پھر امان ہو ربا غلطی ہوئی کتنی سنی گل بہانے بڑھاؤ توبہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزا ہوا فی حجری رسول اللہ فوت ہوئے میری گوشت ثم وضعت راس علی وسادۃ میں سرانے سے آپ کا سر رکھتا وقم تو التجم من نساء واضرب وجہ میں اٹھ کھڑی رفاتی نہ پٹن لگتی منہ پہ لایا ہضم نہیں ہوتا اما ایسا کو ہر چیز 30 سال آدھے جب میں حدیث پڑھی ملی کا نرا رسول کی ایڈی یعقوب غریب لبیا ایڈا سچا حافظ امام وہ کذاب بن گیا. حدیث مولوی نے اتنے شہر کا انہیں محمد بن اسحاق دجال بنا کے سورت فاتحہ والی وہی گرو آ ساڈا اتنے دجال بن نہیں وہی گل ہے جی اما نے کہی کہ میری کم عمری تو میری بے سمجھی میں توبہ کر رہی ہوں میری غلطی سے میں کیوں منہ پٹیا اور کیوں چھاتیاں پٹنا. یہ تھلے لکھ دیا بہت اچھا لکھا قلت انما فعل ذلك لمن تاب من شدة وقت المصیبہ ولما عند من الطیش والخفة بسبب صغر سنہ. امام عبد الرحمن بن عوف یہ اما ایسا نے جو کرتا بھی منہ پٹیا تو اپنے آپ کو پٹیا ایک تو مصیبت بڑی وڈی سی رسول اللہ کی موت نے ہوش ہی نہ رہتا تے دوجے پاسے عمر چھوٹی تھی الا انها نادمت على ما حصل منها كما استفاد من كلامها اور دوجا آپ اپنی گل چ انہوں نے اپنا عذر بیان کرتا میری بے سمجھی سمجھ لو یا میں اسے بچی تھی مسئلہ آئی ہے یہ جی ہوں شیعہ کڈے کوئی وہ نہیں جاتی کہ اما کہہ دی میری کم اکئی بھی بیوقوفی جی انہوں نے اس گل مننا ساری مل وہ کہیں جو ہوا غلط ہوا نہیں سی کرنا چاہیے مگر ہو گیا چھوٹی عمر سی بچی تھی ویلے میں رضی اللہ امام دے یہ بالکل ان کا کہنا اللہ کی طرف توبہ اور بندے کو کوئی غلطی ہو جائے مان دے کہ میرے کو رب تو ماوے رضی اللہ اللہ انہوں سے راضی بھائی آج صحیح طریقہ جڑا امام ابن تیمیہ جیسے نیک لوگوں نے اختیار کیا کسی بڑے بندے کی غلطی دے آئی جائے نا سامنے جی حضرت عمر رضی اللہ ٹھیک نہیں ہوا جی حضرت عثمان تے قیامت نہیں آؤگی قیامت یہ گلا ہوگی جی آخیے بھی دین کے رسول نے جھوٹ بول پھر تباہ ہوگا پھر کارخانہ ہی دھرم بھر گیا. جی کسی آدمی کو غلطی ہوگی بڑے تو بڑا صحابی ہوگی حجت رسول اللہ کا قول ہے اللہ کے رسول جو فرمایا ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا 4.5 جڑا منہ پٹے کپڑے پھاڑے تو اپنے آپ گل ہوگی رسول اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ یہ انہوں نے مین صفی وحدات میری کم عقلی سمجھو تو چھوٹی عمر سمجھو میرے کو کم مگر وہ پیر صاحب دجال بنا پھر یعقوب نو زیاد نہیں اور یہ محمد بن اسحاق غریب نہیں رجال اس کا راوی سارے پکے موت بڑے حدیث تھی غلطی ہوئی تو غلطی من لیا کرو جی اما کی غلطی نہ کچھ نہیں نہ بگڑتا اللہ انہوں نے راضی ہے تو جنت ہوئے امام والا بھی کچھ نہیں بگڑنا ابھی رب کی قسم ہے ابو حنیفہ مالک شافعی سب رب جنت کرے وہ نیک لوگ گزرے دین پر نبی کوئی نہیں جو سیدھی گل دے جڑا تو برا منولا وہ اپنی مت ماری کتنا آخری برا تو وہی آتی سی نبی انہوں نے بیچارے نہیں آخیا انہوں نے شاگردہ نہیں آخیا ہر مسئلے سے امام محمد ابو یوسف دے پڑھتے رہے کہ امام صاحب تاری نہیں گل ہے کہ آ گل ٹھیک اس تو کیوں برا منا جنوں بےدبی ہوئی گستاخی یہ بےدبی گستاخی بھی یہ کہنے فرضی جگ ٹونگ رچایا جہی گل نہ دل چاہے بڑی بےدبی ہو کبھی بےدبی ہو
بےدبی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نو کی مننے اللہ بے عیب ہے. سبحان اللہ. یہ رسولہ نہیں پڑھتے اج تک کہ پڑھیا سبحان رسول. تسبیح صرف اللہ کی ہے کہ بیداد اللہ. نبیاں رسولوں کو بھی گناہ نہیں ہوں مگر قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو. ایسی گلاں ہوئی جنہاں تے رب نے ٹوکیا کہ ایسا کیوں کیا انہوں پھر علماء کیا جن کے خلاف ہے والا. چلو اگلی گل کہ اچھا نہیں سی اس طرح کرنا یہ نہیں سی ہونا چاہیے. بس نرم کر کے گل کرو ہوئی تو غلط ہی ہے نا. اللہ کا رسول تو کیوں شاید وہ حرام کرنا جو اللہ نے حلال کی قرآن سے. تو نہ کیا کرو کہ نبی خدا ہے کہ امامہ نبی نہ بنایا کرو. اللہ نو اللہ رحم دے نبیاں نبی رحم. یہ رسولہ دی وفات تک بات جڑی تھی یہ میں پہنچا کی. دن چلتے رسولہ کا انتقال ہے. سوموار میں بس دن چلیا حضور دی وفات ہوئی. دفن اگلے دن پھر منگل میں ہوا رات میں جا کے. باقی 2-3 واقعات جڑے سلسلے بہت ضروری اور ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ چاہوں گے. اللہ توفیق دے دے کہ اسی حق میں سمجھے قبول کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم. زکوٰۃ کی رقم قرآن پاک کی اشاعت یا فہم قرآن کی کتابوں کی اشاعت میں طرف کی جا سکتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں. شکریہ. زکوٰۃ کی رقم جڑی ہے یہ 2 مسئلے ہے. موٹی گل سمجھو. اللہ نے 8 چیزاں گنیاں سورۃ توبہ میں خلاصے طور 10 دینا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 مداں ہیں. کسی شخص کی ذاتی ضروریات, غریب ہے کوئی آدمی یا محنت مشقت بھی کرتا کوئی دکانداری وغیرہ مگر اینی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ گزارا چل سکے. وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو کام تو کرتا نہیں جب تو نظر آؤں وہ کام ایسا نہیں دو گزارا چاہے وہ بھی فقیر ہی ہوتا. یا کسی آدمی کے قرضے کا بوجھ پی گیا ہے تو چنگا پڑا کاروبار سے کوئی ایسا ڈن پیا دبیا گیا سارے نہیں نہ. یہ سارے لوگ جڑے ہیں جنہوں اپنی ذات کی ضرورت ہے وہ بھی حقدار ہے. بالکل ان کی ضرورت کے مطابق انہوں دو. اور دوسرا ایسا ہے گروہ جہاں یہ نہیں دیکھی جاتی اس آدمی آپ کی لوڑ ہے کہ نہیں وہ اجتماعی بہبود ہے. پوری امت کا پورے دین کا فائدہ جنہیں مجاہدین لڑ رہے تو یہ نہیں دیکھی جاتی مجاہد جڑا کہ امیر کرانے کا بندہ نہیں. انہوں اسلحہ چاہیے ان ٹرک چاہیے بم چاہیے انہوں نے گزارا چاہیے. یہ پوے امیر لڑ پوے غریب لڑ بالکل مجاہدین سارا اسلحہ سپلائی کرو انہوں کی روزی کا سامان کرو. یہ بھی یہ ضرورت ہے. اسی طرح دین کی اشاعت کہ مسجد کسی محلے چ نہیں مسجد بنانی ہے. کسی جگہ دینی کتاباں نہیں کوئی لائبریری قائم کر دو. قرآن کی تفسیراں اور حدیثاں لوگ اٹھا کے پڑھ دین پھیلے. یہ سارے جڑے ملت کی فلاح کے کام ہے. یہ ذاتی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تھی کتاباں خرید کے دو. یا کوئی ایسا آدمی جن شوق ہے میں دین سیکھنا چاہنا وہ آپ نہیں خرید سکتا انہوں قرآن مجید کی تفسیر لے کے دو. یہ فی سبیل اللہ ایک عام مت ہے. انہوں مولا اسرائی صاحب پورا رسالہ لکھا آپ ہی لوگوں نے کر لیا بھی صرف جہاد نہیں. جہاد نہیں کتنے وہ جیسے جہاد آؤں گا فی سبیل اللہ کے نال کتا آ رہی ہے جہاد لفظ ہوتا. فی سبیل اللہ پہ ہر وہ کام ہے جہاں کسی کا اپنا کرتا نہیں دین کے کام ہے. حتیٰ کی قاضی بھی رحمۃ اللہ فرماتے پوریاں درست کرنی سڑکیں ٹھیک کرنی کیونکہ مسلمان گزر گئے یہاں سے بھی حکومت سانو خرچ کر کے جی حکومت ہوگی جی حکومت بھی کیرل کی کھائی پی جاتی تو راج کسی کو نہیں نا. مسلمان حکومت جی دینداروں حق ہے مسلمانوں کی پڑھائی کے جن کام ہے بلکہ فیس بلا لگتا ہے مسافر ابھی یہ چاہتے مسافر کی جیب کٹی جاؤ نہیں. مسافر کی اگر ہر شہر کے ہوٹل بنے ہون سراہ بنی جتنے مسلمان جائے انہوں کوئی نہ لبنا پڑے اتنے ہوئے جاوے اتنے جا کے اپنا بستر رکھے رہے. ایک پاس زکاتاں دے ہی جائے ملک کو دوسرے پاس امیر غریب سب اس طرح کے انتظام ہو ریسٹ ہاؤس بنے ہون سارے مسافر اتنے جا کے گھر والوں ٹکٹ تو سب کچھ یہ چاہتا ہے. اس تو کسی آدمی کی اپنی ضرورت ہے ذات کی وہ بھی پوری کرو. جی مسلمانوں کی پڑھائی کے کام ہے مسجد بنا قلعے بنا لائبریریاں بنا یتیم خانے مسافر خانے ہسپتال سب لے جاؤ تو بھی بند نہیں. یہ آپ ہی کو ایک مسئلہ بنا لیں گے مولوی پھر دوسرے پاس بھی چور دروازہ کر جی آدھے نہیں جی یہ زکات اس طرح ہی ہم تملیغ یہ تملیغ جالی گل بڑائی تو پیسے ہاتھ نہ کر دیو کہ بس اور کچھ نہیں تھی کر سکتے. وہ پیسے ہوں جسے دیتے بھی زکاتاں وصول کر دے مدرسے ہوں پتا ہے دے کے غریب بچے نے دے دیے طالب علم یہ لے کے چلا دوں گا سارا سارا فرار ختم ہو گیا. مگر پھر کی کر رہے تملیغ دفتر بیٹھے آ طالب علم سمجھا لیا بچہ تیرا زکات دے انہیں پھل لی لیا ہوں تو مدرسے دے دے انہوں نے غریب کو بولا دیتی دتی ہے نہ کوئی نہیں نہ لجاؤ جڑی ہے دو لڑکا لے جائے دیتی نہ چلیا پھر کر دیں گے. کچھ نہیں یہودیاں ہیلے جو تملیغ ہو کے جائے سیدھا ہی تھی رکھ لو تو کس دین نے دسیا دینی کام چل رہا ماشاء اللہ تے پیو کا کام دین کی خدمت ہوئی لا اس کا
ایسے عام کلیہ تو نہ سمجھاتا ہے کہ ذاتی ضرورت یا ملت دی بہبود مسلمان قوم دی بہتری جہاں کی اسلحہ بناؤ پیا کارخانے بناؤ پیا سکول اور کالج بناؤ پیا سب کے علاوہ ہونا دین کی خدمت نہیں چاہیے اس طرح کتاباں دینی لے کے جڑیاں بالکل ٹھیک ہے جڑے آپ نہیں خرید سکتے انہوں دو دین پہ دوسرا اعلان دے اعتبار جڑا آ رہا پرسوں ٹھیک 8:30 بجے تحریک اسلامی